الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ او کما قال۔ گرامی قدر حضرات، شعبان المعظم کا چاند طلوع ہو چکا ہے، رمضان شریف کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اس ماہ مقدس کے بارے میں حضور ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ الشعبان شہری، شعبان مصطفیٰ کا ہے، شعبان حضور کا ہے۔ بسم اللہ۔ مسلسل 2 ماہ سے ہم رحمت پر بات کر رہے تھے، اور آج جو مہینہ مبارک ہے یہ ویسے ہی رحمت کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ نے جس سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا، 21واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور بڑی معروف آیت ہے، شہرۂ آفاق آیت ہے۔ آپ اس آیت مقدسہ سے مانوس ہیں، بلکہ زبان زد عام پر یہ آیت بچہ بھی اس آیت سے واقف ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا اینڈ وی سینٹ یو ناٹ بٹ ایز مرسی فار آل دا ورلڈ، محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور رحمت للعالمین ہیں، اور یہ ماہ مقدس جو ہے وہ حضور کا مہینہ ہے، یعنی یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ حضور کا مہینہ ہے اور یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ جو یعنی آیت مقدسہ ہے، حسب استطاعت علم اور با فیضان خواجگان چشت اہل بہشت، میری طالب علمانہ کوشش ہوگی کہ ہم اس آیت پر سیر حاصل گفتگو آج کریں، کیونکہ یہ مہینہ حضور کا ہے اور حضور عالمین کی رحمت ہیں، تو یہ مہینہ رحمت کا ہے، یہ ماہ مبارک رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس آیت مجیدہ میں حضور کو عالمین کی رحمت بنا کر بھیجنے کا اعلان کیا۔ اچھا، اگر یوں ہوتا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب یہ معنی ہوگا کہ اور ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو یہ جو ما اور لا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ لزوم و خصوص کے لیے واقع ہوتا ہے، کیونکہ یہ کلمات حصر ہے، اور حصر کبھی یعنی صفت کا
موصوف پر آتا ہے اور کبھی موصوف کا صفت پر آتا ہے۔ اس میں لزوم و خصوص کا معنی پایا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو سمجھا سکا تو اب اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ محبوب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہوں اور رحمت نہ ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمت ہو آپ بھائی جیو جی سے سمجھ آئی ہے۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں لزوم و خصوص کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہوگا محبوب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہوں اور رحمت نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ رحمت ہو اور آپ نہ ہوں۔ اگر آج بھی رحمت ہے تو آیت بتا رہی ہے کہ ماننا پڑے گا حسین کا نانا بھی ہے، رحمت ہے ہی ان کی وجہ سے ہے۔ تو جب وجہ نہ ہو تو پھر بالکل بھی رحمت نہیں ہو سکتی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ما اور لا گرامیٹیکلی ان کو دیکھا جائے تو یہ کلمات حصر کہلاتے ہیں۔ کلمات حصر آپ یوں سمجھیں کہ ہم فقیر لوگ جب کوئی آسیب زدہ مریض کو چیک کرتے ہیں نا تو ایک حصار کرتے ہیں نا، حصار چھری کے ساتھ ہم حصار کرتے ہیں نا کچھ پڑھ کے، اس حصار کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس دائرے کو جو ہم نے لگا دیا ہے، جو اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتا اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا۔ یہ جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ ایسے بھی ہو سکتی تھی کہ وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ما اور لا کا حصر، اللہ نے ما اور لا کا حصر لگایا ہے کہ یہ جو مصطفیٰ کی رحمت ہے یہ قدرت کے اس دائرہ حصر میں ہے کہ اس رحمت میں کوئی نہیں آ سکتا اور اس رحمت سے باہر بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ رحمتیں کائنات میں اور بھی ہیں لیکن مصطفیٰ جیسی رحمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا۔ بھائی اگر آپ کے گھر میں پنکھا چلتا ہے، لائٹ چلتی ہے، ٹھنڈا پنکھا آپ کو ہوا دیتا ہے تو بجلی رحمت تو ہے۔ اگر آپ پانی ٹھنڈا پیتے ہیں تو بجلی تو رحمت ہے، لیکن بجلی رحمت سے زحمت میں بدل سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے جوان پتر کا ہاتھ لگ جائے اور وہ اس سے مر جائے تو اس کے لیے تو وہ زحمت بن گئی۔ تو یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا ما اور الا لگا کر زمانے والوں مصطفیٰ ایسی رحمت ہے کہ وہ فقط رحمت ہے نہیں، وہ کسی صورت میں بھی رحمت نہیں ہے، وہ ہر حال میں دیکھیں یہ مجھے دیجیے گا ذرا، اس میں پانی ہے، اس میں کیا ہے؟ بڑے پیار سے نکالیں تو پھر بھی پانی نکلے گا، اور اگر اسے پتھر مار کے نکالیں تو پھر بھی پانی نکلے گا۔ نکلنا تو وہی ہے نا جو اندر ہے۔ اگر پیار سے نکالیں پھر بھی پانی نکلے گا، اگر پتھر مار کے نکالیں پھر بھی پانی نکلے گا۔ یہ ہے حضور کی رحمت۔ اگر کوئی پیار کرنے والا آیا اسے بھی رحمت ملی، اگر کسی نے پتھر مارا اسے بھی رحمت ملی۔ آج سمجھ آئی ہے کہ پتھر مارنے والوں کو جواب پتھر میں کیوں نہیں ملتا؟ اللہ نے بنایا ہی رحمت ہے۔ میں جیو جی سے سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ اچھا یہ ایک حصر ہے۔ اچھا دوسرا حصر یہ ہے کہ حضور کی رحمت ایسی رحمت ہے کہ کوئی بھائی ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، ہر والدین اپنی اولاد کے لیے رحمت ہیں،
ہر استاد اپنے شاگرد کے لیے رحمت ہے، ہر مرشد اپنے مرید کے لیے رحمت ہے، لیکن ہر رحمت اپنی حد میں محدود ہے. ہر رحمت اپنی حد میں محدود ہے. یہ ہے ما اور لا کا راز، اللہ کا راز، ما اور اللہ کا راز. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اوہ ہر رحمت اپنی حد میں رحمت ہے. مصطفیٰ کو میں نے عالمین کے لیے رحمت بنایا، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ماں باپ ہیں تو ان میں رحمت ہے جو بچوں کو پالتے ہیں. اگر کوئی پل رہا ہے تو وہ والدین کی رحمت سے پلتا ہے. اگر رحمت نہ ہو تو ایسے بھی جانور ہیں جو انڈے پی جاتے ہیں کیونکہ ان میں رحم نہیں ہے. ایسے بھی جانور ہیں جو بچے کھا جاتے ہیں کیونکہ ان میں رحم نہیں ہے. اگر کوئی پلتا ہے تو پالنے والے کی رحمت سے پلتا ہے. میں کچھ کہہ گیا لیکن میری نالائکی کے بات آپ تک نہیں پہنچی. میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر کوئی پلتا ہے تو پالنے والے کی رحمت سے پلتا ہے. اب ایک ذات ہے جس نے اعلان کیا الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا پالنے والا ہوں. اب اگر اس نے پالنا ہے تو وہ اپنی رحمت سے پالتا ہے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اگر زمانہ پل رہا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں پل رہا ہے. اگر زمانہ پل رہا ہے تو حضور کے، بولے نہیں سارے، حضور کے، اگر زمانہ پل رہا ہے تو حضور کے صدقے میں پل. اچھا میں پھر عرض کرتا ہوں، الفاظ ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. نہیں اور ہاں نہیں، ملک صاحب چھوڑیں، پہلے ہے نہیں، کیا ہے، پھر ہے ہاں. یہ پہلے نہیں اور بعد میں ہاں. بھئی گزارش یہ ہے، مجھے یہاں سے کچھ یاد آ رہا ہے. اچھا پہلے سیرت کی طرف آ جائیں. بندے مصطفیٰ کے چچا کے پاس آئے، حضور کے چچا مولا علی کے والد گرامی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے ابی طالب، اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ یہ جو توحید کا پرچار ہے اسے چھوڑ دے. اگر انہیں کوئی سرداری چاہیے تو ہم علاقے کی سرداری دیتے ہیں. اگر انہیں کوئی رشتہ چاہیے تو جس لڑکی پر ہاتھ رکھتے ہیں ہم اس لڑکی کا رشتہ دیتے ہیں. اگر انہیں کوئی سونا چاندی چاہیے تو ہم انہیں سونے چاندی سے تول دیتے ہیں. لیکن اپنے بھتیجے سے کہو کہ یہ دین کا پرچار چھوڑ دے. اس پر حضور نے فرمایا، چاچا نے نبی پاک سے جب عرض کیا تو حضور نے جواب دیا، چاچا میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں. واہ 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 واہ، پھر سے پیر پڑھنا چاہتا ہوں. چاچا میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، میں پھر بھی دین کی تبلیغ نہیں چھوڑنے والا. اب جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو کام رک نہیں سکتا تو کافر کٹھے ہو کر مصطفیٰ کے چچا کے پاس دوبارہ آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں اے ابی طالب، اے سردار مکہ، صرف اپنے بھتیجے سے اتنی بات کہہ دو کہ وہ کہتے ہیں لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی معبود کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں ہے. پھر آپ کا بھتیجا کہتا ہے الا اللہ، اللہ ہے، اللہ ہے. یہ جو پہلے نفی ہے نا، نہیں، اس کو چھوڑ دے اور یوں کہہ دے کہ ہے تو ہم بھی مان لیں گے ہے.
نہیں، ہم نے 360 بت مانے ہوئے ہیں، ایک اللہ ہم اور مان لیں گے، ان کو رسول بھی مان لیں گے، لیکن وہ یہ نہ کہیں کہ نہیں. آئے ہائے ہائے بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بھائی. وہ یہ نہ کہیں کہ نہیں، یہ چھوڑ دیں، بس یہ کہہ دیں کہ ہے، پہلے نہیں نہ کہے. دیکھیں اللہ نے مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا، پہلے نہیں کہا. نہیں مجھے مزہ آیا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، پہلے نہیں کہا، پھر کہا ہاں، یعنی مگر اثبات ہے یہ. ہاں، پہلے نہیں کہا، محمد کی شان ہے، لیکن پہلے نہیں ہے، بعد میں ہاں ہے. اچھا توحید کی بات ہے، لا الہ پہلے نہیں ہے، الا اللہ بعد میں ہاں ہے. نہیں، اب سارے مشرک اکٹھے ہو کے کہنے لگے ابی طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ یہ نہیں کاٹ دے اور ہاں رکھ لے، ہم ہاں میں ہاں ملا دیں گے. اب جناب ابی طالب نے مصطفیٰ کو پھر بلایا اور عرض کرتے ہیں اے بھتیجے، مکے کے کافر کہتے ہیں یہ نہیں کاٹ دیں، نہیں نہ لائیں. تو سرکار نے فرمایا نا چاچا، مجھے سورہ بقر یاد آ رہی ہے، یہاں لا اکراہ فی الدین، آپ چپ ہیں. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اللہ فرماتا ہے پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ کو مانو، پہلے بتوں کا انکار کرو پھر اللہ کو مانو. اگر تم بتوں کا انکار نہیں کر سکتے، نہیں میں نہیں آگے چل سکتا، ٹھہریں. مجھے سورہ نحل یاد آ رہی ہے، یہ 16واں سورہ ہے، اور میں 97 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں، یہ 97 نمبر آیت ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے 16واں سورہ ہے اور یہ 97 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی توجہ ہے، میں پڑھنا شروع کر دوں جی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے قرآن بعد میں پڑھو، پہلے اعوذ باللہ پڑھو. اعوذ باللہ کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان. یہ مردود کس کا معنی ہے؟ نہیں، کس لفظ کا معنی آپ نے مردود کیا؟ جی نہیں، رجیم. رجیم رجیم کس کا معنی؟ رجیم کا معنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ مردود. ٹھیک ہے، پریشانی کون سی تھی؟ بولے کیوں نہیں؟ رجیم کا آپ نے معنی کیا کیا؟ مردود. یہ رجیم کیا ہے؟ آپ شیطان کو مردود کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ دھیان سے تلاوت کریں. نہیں، آپ نیک کام کرنے لگے ہیں تو وہ کریں. شیطان کا کیا قصور ہے؟ آپ اسے مردود کہنے کے بعد تلاوت شروع کر رہے ہیں. بتوں کا کیا قصور ہے؟ آپ ان پہ لعنت کر کے پھر توحید کا اقرار کر رہے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا یار، میں پھر سے عرض کرنا. اچھا یہ رجیم را جیم میم، رجم ایک لفظ ہے. ترجمہ کیا لفظ ہے؟ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں اپنا رانا صاحب، ایک ہے اصل، دوسرا ہے ترجمہ. ترجمہ اصل نہیں ہے، ترجمہ اصل نہیں ہے، ترجمہ اصل نہیں ہے. جو اصل سے ہٹا رہا ہے وہ ترجمہ ہے، جو کسی کو اصل سے ہٹا دے وہ رجیم ہے. اللہ فرماتا ہے جب تم قرآن پڑھو تو پہلے اس مردود سے اللہ کی پناہ مانگو
جو تمہیں اصل سے ہٹاتا ہے، اصل ہے قرآن. مومن کی اصل ہے، اونچی بولو ذرا، مومن کی اصل ہے لعنت کرو شیطان پر جو قرآن سے ہٹاتا ہے. پھر قرآن پڑھو تو ہم تلاوت قبول کریں گے. لعنت کرو بتوں پر جو اللہ سے دور کرتے ہیں، لعنت بتوں پر کرو گے تو ہم توحید قبول کریں گے. اب سمجھ آئی کہ مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنے سے پہلے نفی کیوں رکھی ہے، انکار کیوں رکھا ہے. زمانے والوں، جب تم ان نالائق اور جھوٹے نبیوں پر لعنت نہیں کر سکتے تو ہم تمہاری زبانوں سے محمد کی شان قبول نہیں کریں گے. جب تم نبی کے بے ادب اور گستاخ پر لعنت نہیں کر سکتے، اور یارا تم شیطان پر لعنت نہیں کر سکتے تو قرآن چھوڑ دو. تم بتوں پر لعنت نہیں کر سکتے تو خدا چھوڑ دو. تم محمد کے بے ادب اور یہ جھوٹے نبیوں پہ لعنت نہیں کر سکتے تو مصطفیٰ کو چھوڑ دو. ہم نفی پہلے رکھ رہے ہیں اور اثبات بعد میں رکھ کے بتا رہے ہیں. ہم ماننا اسی کا قبول کرتے ہیں جو مردودوں پر لعنت کر سکتا ہے. حضور ہیں رحمت. حضور کیا ہے؟ مہینہ ہے حضور کا. مہینہ کن کا ہے؟ حضور کا. اور حضور ہیں رحمت. اچھا بھئی سرکار عالمین کی رحمت ہے؟ ذرا بول دیں، اونچی بولو. اچھا بھئی میں نے آپ پر کوئی مہربانی کرنی ہے، میرا ارادہ ہے میں آپ پر مہربانی کروں. میں مر گیا، روح نکل گئی، جنازہ پڑھا گیا، میں قبر میں چلا گیا. آپ پر مہربانی اب نہیں میں کر سکتا کیونکہ میں تو مر گیا. مجھے آپ پر مہربانی کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے. میں نے کچھ کہہ دیا ہے، میں نے کوئی بات کر دی ہے. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک الگ جمعہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ الگ نشست ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. لیکن اب میں ایک جملے میں بات ختم کر کے جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا. میں مر گیا تو میں مہربانی نہیں کر سکتا. میں مہربانی تب کروں گا جب میں زندہ ہوں گا. اگر میں مر گیا تو میں مہربانی نہیں کر سکتا. اب یا تو قرآن میں سے یہ آیت نکال دیں کہ اللہ نے عالمین کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنایا، تو یا مان لو جس نے رحمت کرنی ہے وہ کل بھی زندہ تھا. تو پھر مان لو جس نے رحمت کرنی ہے وہ کل بھی زندہ تھا. وہ مصطفیٰ آج بھی زندہ ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. اللہ کی قسم مصطفیٰ زندہ ہیں، اللہ کی قسم مصطفیٰ زندہ ہیں. اللہ تو سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہ جو محمد کے اشارے پر جان دے جائے نا اسے بھی مردہ مت کہا، مردہ مت کہنا، بلکہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی ان کی زندگی. تمہیں تو مصطفیٰ کی ماننے والے کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی جس عقل میں مصطفیٰ کا نوکر نہیں آتا. بھائی جیو جسے سمجھ آ گئی. اچھا بھائی میں نے آپ پر مہربانی کرنی ہے لیکن میں مدینے چلا گیا، آپ کاموں کی میں ہیں، میں آپ پر مہربانی نہیں کر سکتا. میں مدینے چلا گیا، ماشاءاللہ. میں مدینے چلا گیا، آپ کاموں کی میں ہیں، میں مہربانی نہیں کر سکتا آپ پہ. مجھے مہربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کے پاس ہوں. جہاں آپ ہیں میں موجود ہوں، جہاں آپ ہیں میں موجود ہوں، جہاں آپ ہیں میں موجود ہوں، جہاں آپ ہوں میں موجود ہوں. بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں. یا تو قرآن کی آیت قرآن سے نکال دو کہ حضور عالمین کے لیے رحمت نہیں ہے،
اور اگر حضور عالمین کے لیے رحمت ہے تو پھر ماننا پڑے گا عالمین مصطفیٰ کی نظروں میں حاضر و ناظر ہے. بھائی جیو جی سے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اچھا بھائی گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ پر مہربانی تو کرنی ہے لیکن مجھے تو آپ کی تکلیف کا پتہ ہی نہیں. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں. مجھے یہ ایک جمعہ ہے, ایک جمعہ, یہ ایک نشست ہے, لیکن آج میں آگے نکلنا چاہتا ہوں. یہ ایک نشست ہے. میں آپ کی تکلیف کو جانتا ہی نہیں, مجھے علم ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں آپ کی تکلیف کیا ہے. بھئی میں آپ پر مہربانی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تو آپ کی تکلیف کا پتہ ہی نہیں. اب یا تو قرآن کی آیت قرآن سے نکال دو یا محمد کے علم پر شک کرنا چھوڑ دو. الفاظ ہیں قرآن کے, علمہ کا ما لم تکن تعلم. مصطفیٰ ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, جو آپ نہیں جانتے تھے وہ علم ہم نے آپ کو دے دیا. میں نے آیت پڑھ دی, میں نے ترجمہ کر دیا, لیکن میری نالائکی اور کم علمی کی وجہ سے بات آپ تک نہیں پہنچی. دنیا میں کوئی بندہ بھی ہو, بریک لگتی ہے کسی مقام پر اس کی جا کے, جہاں کے پر جا کے اس کی زبان سے نکلتا ہے بھئی یہ میں نہیں جانتا. شاباش بیٹا, یہ میں نہیں جانتا, اس کا مجھے نہیں پتا. رانا صاحب اگر کوئی بندہ کہے شاہ صاحب بڑا سونا قرآن پڑھتے ہیں, ہم چلتے ہیں ہائی کورٹ کا ایک مسئلہ ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں جا کے, تو وہ مجھے آ کے ہائی کورٹ کی بات شروع کر دیں, تو مجھے تو کہنا پڑے گا نا یار یہ میں نہیں جانتا, یہ تو میں نہیں جانتا, مجھے تو کہنا پڑے گا نا یہ میں نہیں جانتا. اور یار اگر کوئی سوچے بابا جی جمعہ پڑھاتے ہیں اسٹیشن والی مسجد میں اور نورانی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں, ہم چلیں اور جا کے موٹر سائیکل جا کے ان سے ٹھیک کروا لیں, تو میں عرض کروں گا نا یار یہ بولے نہیں میرے ساتھ, بولے نہیں سارے یار یہ میں نہیں جانتا. بھائی دنیا کا ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ پر جا کے یہ کہہ دیتا ہے یہ میں نہیں جانتا. ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, علمہ کا ما لم تکن تعلم, مصطفیٰ ہم نے وہ سارا علم آپ کو دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس کا معنی ہی یہ بنتا ہے حبیب, زمانہ یہ کہہ سکتا ہے یہ میں نہیں جانتا, لیکن آپ نہیں کہہ سکتے یہ میں نہیں جانتا. محبوب یہ آپ کی زبان ما ینطق نہیں کہہ سکتی کہ میں نہیں جانتا. کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو آپ نہیں جانتے, کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو آپ نہیں جانتے. علمہ کا ما لم تکن تعلم. میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں, میں بڑا نالائق تھا, ٹیچر بڑے اچھے تھے, میں اس وقت اس لیے تھوڑا کم علم رہ گیا کیونکہ میں نالائق تھا, ٹیچر اچھے تھے. اچھا ٹیچر توجہ نہیں کرتے تھے, میں بڑا قابل تھا, میں اس لیے کچھ نالائق رہ گیا کہ میرے اوپر ٹیچروں کی توجہ نہیں ہو سکی. بھئی دو ہی صورتوں میں علم میں کمی آتی ہے, یا کوئی پڑھانے والا نالائق ہو یا پڑھنے والا نالائق ہو. اب مجھے اجازت دیں تو میں پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے علمہ کا ما لم تکن تعلم. اور زمانے والوں پڑھانے والا خدا ہے, پڑھنے والا مصطفیٰ ہے, تو یہاں مولویوں کو علم کا اندازہ کیسے ہو جائے گا؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, بھائی میں نے تو آپ کی بڑی مدد کرنی تھی لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا. بھائی میرے ہاتھ نہیں پہندے, میں آپ کی بڑی مدد کرتا پر میں کر کچھ نہیں سکتا. بھئی میں تو آپ کی بڑی مدد کرتا پر میرے اختیار میں ہی کچھ نہیں, میں کاری کچھ نہیں سکتا. تو جب میں کاری کچھ نہیں سکتا تو پھر میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یا تو یہ آیت قرآن سے نکال دو یا ماننا پڑے گا اللہ نے مصطفیٰ کو با اختیار بنا کے بھیجا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. اچھا بھئی ایک بات عرض کروں,
میں تو آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھے آپ کی سمجھ ہی نہیں آتی آپ کیا بولتے ہیں. آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھے آپ کی بولی کی سمجھ نہیں آتی. آپ بولتے کیا ہیں؟ میں کیسے آپ کی مدد کروں جب مجھے آپ کی بولی کی سمجھ نہیں آتی. آج بھی لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ مدینے جا کے نبی سے کیا کہتے ہو، وہ تو عربی تھے، انہیں تو پنجابی سمجھ میں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، انہیں تو پنجابی کا پتہ نہیں چلتا. وہ کیسے پتہ چلے گا انہیں؟ وہ تو پنجابی نہیں تھے، وہ تو عربی تھے، انہیں تو بولیوں کی سمجھ نہیں آتی. میں مزید آیت نہیں پڑھوں گا، اسی آیت کو پھر پڑھتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یا تو یہ آیت قرآن سے نکال دو یا ماننا پڑے گا مصطفیٰ کو عالمین کی بولیاں آتی ہیں. حضور کو بولیاں نہیں بولے سارے، حضور کو بولیاں شرم نہیں آتی. سلیمان کو ہد ہد کی بولی آتی ہے، جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. سلیمان کو ہد ہد کی بولیاں آتی ہیں. علمنا منطق الطیر، حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولیاں آتی ہیں. یار مقتدی تو پرندوں کی بولیاں جانتے ہو، مصطفیٰ امتیوں کی نہیں جانتے ہوں گے. تو یہ حضور رحمت ہے اور یہ رحمت کا مہینہ ہے. اور اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتن. یہ رحمتن کے اوپر جو تنوین ہے یہ بتاتی ہے کہ حضور کی رحمت نکرہ ہے، نکرہ ہے. لیکن الا استثناء بتاتا ہے کہ حضور کی رحمت معرفہ ہے. بھئی آیت دونوں ترجمے دے رہی ہے. علماء اس بات کو جانتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رحمت نکرہ ہے. معنی بنتا ہے حضور کی رحمت عام ہے. الا استثناء جہاں آ جائے وہ معنی خصوص کا دیتا ہے. معنی ہے حضور کی رحمت خاص ہے. اب بیٹا دونوں معنی ہوں گے. نبی کی رحمت عالمین میں عام بھی ہے، نبی کی رحمت عالمین میں خاص بھی ہے. اگر آپ خاص رحمت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سورہ توبہ کی آخری آیت کو پڑھنا پڑے گا جس میں اللہ فرمائے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِّتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین. اللہ نے فرمایا یہ مومنوں پر مصطفیٰ کی رحمت خاص ہے. مومنوں پر مصطفیٰ کی رحمت خاص ہے. اگر آپ عام رحمت مصطفیٰ کی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سورہ انفال کھولنا پڑے گا. 8واں سورہ ہے اور آپ کو یہ 32 نمبر آیت پڑھنا پڑے گی، 33 نمبر آیت پڑھنا پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالُوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق. اور از جب کالو مکے کے سارے کافر بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہوئے اور اللہ سے کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک. اے اللہ یہ نبی تیری طرف سے حق ہے، یہ نبی تیری طرف سے حق ہے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ. ہمیں نہیں چاہیے یہ نبی، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر. اَوِئْتَنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. یا ہمیں دردناک عذاب دے. ہمیں نبی نہیں چاہیے، یا ہم پہ پتھروں کی بارش کر یا ہمیں دردناک عذاب دے. اللہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ. محمد میں 1 منٹ نہ لگاتا، ان کے پھٹے اکھیڑ کے رکھ دیتا، ان پر ابھی عذاب بھیج دیتا، لیکن نہیں بھیج رہا کہ انت فیہم، تیری ذات ان میں موجود، تیری ذات ان میں موجود ہے. پتا چلا مومنوں کے لیے مصطفیٰ کی رحمت خاص ہے، لیکن کائنات میں کافر بھی محمد کی رحمت سے بچے ہوئے ہیں.